بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف استفہام آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، کسی سے کچھ پوچھنا۔ تو عربی کے اندر سوال کرنے کے لیے، کسی سے کوئی بات پوچھنے کے لیے کچھ حروف ہیں۔ ان میں سے 3 حرف ہیں، ما اور حمزہ اور حل۔ تو لکھتے ہیں کہ حروف استفہام 3 ہیں۔ یہ تینوں جملے کے شروع میں آتے ہیں، جیسے مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ اور اسی طرح ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو باقی جملے کی ترکیب اسی طرح ہی رہے گی۔ ازید قائم میں ہم کہہ دیں گے حمزہ جو ہے استفہام کا ہے، زید قائم مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ کہ جملہ اسمیہ حمزہ استفہام کے ساتھ مل کر کے پھر انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ استفہام جو ہے وہ انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے حرف ردہ۔ یہ کلا کا حرف ہے، حرف ردہ ہے، جو کہ اکثر انکار اور منع کے لیے آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کافر زید، تو اس کے جواب میں کہا جائے کلا، ہرگز نہیں۔ تو یہ جو کلا کا حرف ہے یہ معنی دیتا ہے انکار کا، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کلا کبھی کبھی حقاً یعنی بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، پختگی کا معنی بھی دیتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، بے شک قریب ہے کہ تم جان لو گے۔ یہ سوفہ کا معنی آ گیا، قریب ہے کہ تم جان لو گے۔ کلا کا معنی بے شک، یا آپ کہہ لیں پکی بات ہے کہ تم جان لو گے۔ نمبر 9 تنوین۔ تنوین کئی طرح کی ہوتی ہے، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ نمبر 1 تنوین تمکن، جیسے زیدن، یہ اوپر تنوین آئی ہوئی ہے، اسے کہیں گے تنوین تمکن۔ دوسرے نمبر پر ہے تنوین عوض، جیسے یوم ایزن میں زال کے نیچے تنوین ہے۔ عوض کا مطلب کیا ہے کہ اس زال کے بعد کچھ اور لفظ تھے، ان کو ختم کر کے ان کے عوض میں زال کو تنوین دے دی، وہ چلے گئے۔ یوں سمجھیں کہ جو زال کے بعد جو حروف تھے، وہ جو الفاظ تھے وہ چلے گئے اور زال کو اپنی چابیاں دے کے گئے۔ تو یہ زال کے نیچے جو تنوین ہے اسے پھر کہتے ہیں تنوین عوض۔ اب یوم ایزن، اس از کے بعد لفظ تھا کانا کذا، یوم از، اور از کے بعد تھا کانا کذا۔ تو لکھتے ہیں یوما کو از کانا کذا کے عوض بولا جاتا ہے، یعنی از کانا کذا اصل میں یہ پورا جملہ ہے، کانا کذا کو ختم کر دیتے ہیں اور از کو یوم کے ساتھ جوڑ دیا، تو یوم از ہو گیا، زال کے نیچے تنوین دے دی۔ اور اسی طرح ہین ایزن، یوم ایزن کا معنی بھی اس دن اور ہین ایزن کا معنی اس وقت، اور یہ جو تھا ہین از کانا کذا کی جگہ بولا جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے نون تاکید۔ نون تاکید جو ہوتا ہے یہ بھی کلام کے اندر پختگی لانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہہ دیں یضربو، اب یضربو کا تو معنی ہوتا ہے مارتا ہے وہ ایک مرد۔ اب اسی کے اینڈ پہ ہم نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں، یہ نون کے اوپر جو شد آ گئی ہے اسے کہتے ہیں نون تاکید۔ یہ نون تاکید کا کہلاتا ہے، اور ایک دوسرا نون ہوتا ہے جو نون ساکن ہے، جیسے اسی یضربو کے آخر میں نون ساکن کا میں اضافہ کر دوں۔ یہ جو 2 طرح کے نون ہیں یہ کہلاتے ہیں نون تاکید۔ تاکید کا مطلب آپ جانتے ہیں پختہ کرنا بات کو۔ پہلے اوپر والے نون کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، یہ ثقیلہ ہے یعنی پڑھنے میں وزنی ہے کیونکہ اس کے اوپر شد لگ گیا ہے۔
اور یہ نون ہے اسے کہتے ہیں خفیفہ. خفیفہ کا معنی ہوتا ہے ہلکا پھلکا، تو یہ پڑھنے میں ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس کے اوپر نون جو ہے نا وہ شد نہیں ہوتی. یزری بننا، پھر اس با کے اوپر زبر دے دیا جاتا ہے، یہ ذرا صرف کے قوانین ہیں. اور مضارع کے اوپر جب ہم نون ثقیلہ لگاتے ہیں نا تو اس کے شروع میں لام زبر لا بھی لگایا جاتا ہے. اور یہ جو لام زبر لا کا ہم نے شروع میں اضافہ کیا ہے اسے کہتے ہیں لام تاکید. یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تو کلام میں پختگی آتی ہے. لیازری بننا کہ ضرور بھی ضرور مارے گا وہ ایک مرد، پھر یہ معنی آ جائے گا ضرور بھی ضرور. تو لکھتے ہیں کہ نون تاکید جیسے ازری بننا اور ازری بن. ازری بننا ازری بن یہ امر کے صیغے ہیں. ان کے امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر ہے، اس کے اینڈ پہ نون زبر نہ لگایا ہے اور نون ساکن لگایا ہے. نمبر 11 ہے لام مفتوحہ، تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے اوپر آپ نے ایک مثال دیکھ لی ہے. دوسری مثال لزید افضل امر، البتہ زید افضل ہے امر سے. ترکیب کرتے ہوئے بس ہم اتنا کہیں گے کہ لام برائے تاکید، زید مبتدا، افضل اس میں تفضیل کا صیغہ، یہ خبر ہے، من امرن جو ہے یہ جار مجرور متعلق افضل کے ہیں. 12 نمبر پر ہے حروف زیادت. حروف زیادت کا مطلب ہوتا ہے کہ عبارت کے اندر زائد ہوں. زائد کس طریقے سے ہوں؟ یا تو ان کا کوئی معنی ہی نہیں آ رہا، یا یہ ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے نا حروف زائد کہلائیں گے کہ ان کا کوئی معنی ہی نہیں. اگر ان کو ہم ہٹا بھی دیں تو معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی. انہیں کہا جاتا ہے حروف زیادت. زیادت کا معنی زائد ہونا. یہ حروف آپ کے سامنے ہیں، ان، ان، ما، لا، من، کا، با، لام. یہ جو من، کا، با اور لام ہے نا یہ حروف جارہ میں سے ہیں. یہ ہمیشہ نہیں زائد آتے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ آ جاتے ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، ان کا یعنی کہ کوئی معنی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے جب معنی نہیں ہوتا تو لگاتے کیوں ہیں؟ تو لگایا جاتا ہے بلاغت کی وجہ سے. فصاحت و بلاغت کے اندر ان کے کچھ نکات ہوتے ہیں، اس بنا پہ پھر ان کا استعمال ہوتا ہے. ما ان زید قائم، اب ان کا یہاں پہ کوئی استعمال نہیں ہے، یہاں پہ ان زائدہ ہے. اسی طرح فلما ان جال بشیر، یہاں پہ ان زائد ہے. اذا ما تخرج اخرج، یہاں پہ ما زائد ہے. ما جاءنی زید ولا امر، یہاں پہ ما زائد ہے بلکہ لا زائد ہے. نہیں آیا میرے پاس زید نہ ہی امر، یہاں پہ لا کی ضرورت نہیں ہے. ما جاءنی من احد، یہاں من کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر من کو ہم ہٹا بھی دیں، من کے ساتھ معنی کیا ہوگا؟ نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک. من کو ہٹا دیں لگا دیں معنی ایک ہے. اسی طرح لیسا کمثلہ شیء میں کاف جو ہے وہ زائد ہے. ما زید بقائم، یہاں با زائد ہے. نہیں زید کھڑا، با لگا دیں تو بھی معنی یہی ہے، نہ لگائیں تو بھی یہی معنی ہے. رادف لکم میں لام زائد ہے. تو یہ وہ حروف ہیں جو یہاں پہ کوئی معنی نہیں دے رہے، لگائیں تو بھی کوئی فرق نہیں، نہ لگائیں تو بھی فرق نہ پڑے. یہ حروف زیادت کہلاتے ہیں. رب زدنی